خود اپنی حالت کیا دین کے اعتبار سے دوری سب محسوس کرتے ہیں اور سب گنہگار ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گنہگار نہیں ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، ورنہ اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ بات کرنے کو بھی تیار نہ رہیں. ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں. کوئی انسان اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ تو رہ سکتا ہے، باقی معصوم نہیں ہو سکتا. معصوم نبی کی ذات ہوتی ہے. گناہ کا خیال دل ہی میں نہ آئے، یہ شان نبی کی ہوتی ہے. جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کے فائدوں کو اگر ہم جانیں تو بہت بڑی چیز ہے. یہ الحمدللہ جو کہتے ہیں نا، یہ میزان جس میں اعمال کو تولا جائے گا اس کو بھر دیتا ہے. اتنا بھاری ہے، اتنا وزن ہے، اتنا فائدہ ہے الحمدللہ کہنے کا کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک. اس کا ایک بات ہم یہ سنتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، اور قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ بھی پاک ہے، اور نبی جو آخری نبی ہے وہ بھی پاک ہے. دری، چٹائی، مصلا، جا نماز، کپڑا، کرتا، چادر، اس کو بھی کہتے ہیں کہ پاک ہے. ان کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے بس میں وہ بتا دیتا ہوں. دیکھو چادر یا کپڑا یا دری چٹائی اگر اس پر گندگی نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ پاک ہے. نبی پاک ہے. نبی کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ سے پاک ہے، نبی عیب سے پاک ہے. نبی میں عیب نہیں ہوتا. نبی گناہ، نبی جھوٹ نہیں بولتے، نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں. یہ ہے نبی کے پاک ہونے کا مطلب. اور بنیادی عقیدے تین ہیں. نمبر ایک، اللہ ایک ہے. دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تیسری بات، آخرت کے بارے میں یقین رکھتا ہوں. یہ تین بنیادی عقیدے ہیں. تو نبی پاک، گناہ بنیادی عقیدے ہیں. تو نبی پاک، گناہ سے پاک، عیب سے پاک. جب قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم پاک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور جیسے اللہ باقی رہیں گے قرآن باقی رہے گا. اللہ کو بقا ہے، فنا نہیں ہے. قرآن کو بھی بقا ہے، فنا نہیں ہے. یہ باقی رہنے والی چیز ہے. قرآن شک و شبہ سے پاک ہے. رمضان میں حافظ صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ یا ہم بھی تلاوت کرتے ہوں، ہمارے بچے یا گھر میں عورتیں ماں بہنیں تلاوت کرتی ہوں. ترجمہ ہم نہیں جانتے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. اس میں کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کامل کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو دو چیزیں ہو گئی. دری کا پاک ہونا، نبی پاک ہیں. تین چیزیں، قرآن کریم پاک ہے، شک و شبہ سے پاک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسا اترا تھا ویسا ہے اور ویسا رہے گا. جیسا اترا تھا جوں کا تو ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا. اس کی عبادت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. جوں کا تو ویسے رہے گا. اچھا، اللہ پاک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عجز سے پاک ہے. اللہ عاجز نہیں، اللہ قادر ہے. اللہ کمزوری سے پاک، اللہ کمزور نہیں، اللہ طاقت والے ہیں. اللہ شریک سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اللہ نیند سے پاک، اللہ اونگ سے پاک، اولاد سے پاک، ان کے قبیلے سے پاک، بیوی سے پاک. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد لم یلد ولم یولد. اس کے اولاد نہیں ہے، وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، وہ سوتے نہیں. اس سارے نظام کو سنبھالنے والے، اسے قائم رکھنے والے، اسے تھامنے والے کون؟ اللہ کی ذات ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کا ترجمہ کبھی عالم سے پوچھ کے دیکھیں. لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود وہی ہے، کوئی اور نہیں. سجدہ اسی کو ہوتا ہے، عبادت اسی کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اسی کی ہوگی، مدد اسی سے مانگی جائے گی. فرشتے کی بھی نہیں، پیغمبر کی بھی نہیں، نہ کسی پیر کی، نہ کسی غوث کی، نہ کسی ولی کی، نہ کتب کی. عبادت جو ہوتی ہے، سجدہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کو ہوتا ہے، مدد اسی سے مانگی جائے گی. وہی مسجود ہیں، وہی معبود ہیں، اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یوں سمجھو شرک کی جڑ کٹ گئی، شرک کی
جڑ کٹ گئی کہ عبادت اسی کی ہوگی، تو اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، الحی، وہ زندہ ہے، الحی وہ زندہ۔ 17 مرتبہ آیت الکرسی میں اللہ کا تذکرہ ہے، اور ایسی آیت یہی آیت کتنی دفعہ، اس طرح کہیں اس میں ظاہر کی شکل میں، کہیں اسم ضمیر کی شکل میں، کہیں ابھی اسم ضمیر کیا، اس کو تو مولوی جانیں گے، یہ جانیں گے، جو بچے پڑھتے ہیں وہ جانیں گے۔ بہرحال 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے، الحی، اور اس کے اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، الحی زندہ ہے، نہیں تھا کوئی، پھر وہ کوئی بھی نہیں تھا اللہ جب بھی تھے، بھائی کوئی نہیں رہے گا اللہ جب بھی رہیں گے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اسے بقا ہے، اسے فنا نہیں، سب کو روزی وہ دیتے ہیں، سب کے مالک وہ ہیں، سب کے خالق وہ ہیں، مشکلات کو وہ حل کرتے ہیں، بیماروں کو شفا وہ دیتے ہیں، بلاؤں کو وہ ڈالتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فعال لما یرید۔ الحی، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، ہر خوبی کے وہ مالک ہیں، ہر عیب سے وہ بری ہے، وہاں کمزوری نہیں، وہاں عجز نہیں ہے، وہاں شریک اور ساجی نہیں ہے۔ القیوم، ترجمہ جانتے ہیں اس کا، وہ تھامے ہوئے ہیں اس عالم کو، سارے عالم کو، ساری دنیا کو تھامنے والے، سنبھالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ میں پیالہ ہونا ہے اور ہاتھ میں پیالہ اور نیند اور اونگ آنے لگے، پیالہ بچے گا گرے گا؟ سارے عالم کو سنبھالے ہوئے، خود خوشی نہ والا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ آگے اور اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی، تو اللہ کمزوری سے پاک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو جو نعمتیں دینے والے وہ ہیں، نعمتیں دینے والے، صحت دینے والے، تندرستی دینے والے، جوانی دینے والے، سب کچھ دینے والے کون؟ اللہ۔ آج ہمارے اندر پتہ نہیں کیا بیماری ہو گئی، اگر کسی بندے کو اللہ نے کچھ دیا ہو، نعمت دی ہو، دولت دی ہو، کمال عطا کیا ہو، عزت ملی ہو، شرافت ملی ہو، تو اپنا بھائی کیا کر لیتے ہیں؟ مان لے بھائی اس سے جلنے لگتا ہے، بولے اس میں جلنے کی کیا ضرورت ہے، دینے والے کوئی اور ہیں تو ہم حسد کر کے کیا کریں گے؟ کچھ فائدہ ہے؟ اور ایک بات، اگر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ لکڑی کے اندر جیسے گھل لگ جاتا ہے، لکڑی کو کھا جاتا ہے، تو حسد کرنے والا بھی خود ہی گھلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمت کون دیتا ہے جی؟ اولاد کون دیتے ہیں؟ مذکر دے، مؤنث دے یا نہ دے، ان کی مرضی کی بات ہے، ان کی مرضی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اچھا بھی آپ سوچو گے جی مولانا یہ بتاؤ حسد کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کے پاس نعمت ہے، اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کی نعمت کے ختم ہو جانے کی، اس کی نعمت کے ظاہر ہونے کی، اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد کے معنی سنے صاحب خیر، تمنا زوال نعمت غیر، تمنا زوال غیر کی نعمت کے ظاہر ہونے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، دوسرے کی نعمت دوسرے کے پاس رہے، ویسی نعمت ہمارے پاس ہو جائے، یہ صحیح ہے سمجھے بھائی؟ اس کی نعمت کیا رہے، اس کے پاس رہے، اللہ نے دیا اور اس سے اللہ ہمیں بھی دے دے۔ مثال کے طور پر آج کے حساب سے میں کہوں جلدی سمجھ آ جائے گا، کسی کے پاس اگر کار ہے، گاڑی ہے، تو ہم یہ دعا کریں اللہ اس کی گاڑی، اس کی کار اس کے پاس رہے، ایسی ہمارے پاس بھی ہو جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نعمتیں دینے والے اللہ ہیں۔ پھر ایک بات، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے، اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ مجھے عقل ایک شعر پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید زندگی بھر تجھے مزہ آئے، کیا کتنی بار؟ زندگی بھر۔ اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے اگر کبھی تنہائی میں سوچو گے، بیٹھو گے اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا تو جب بھی شعر اگر یاد نہ رہے، مضمون اگر یاد رہے گا تو مجھے لگتا ہے تو آپ کو بھی بہت دن تک مزہ آئے گا۔ کتنے دن تک؟ بہت دن تک مزہ آئے گا۔ میں پھر اس کے بعد بتاؤں گا۔ اچھا نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چھین جاتی ہے، دماغ کی قیمت اس سے پوچھی جو دماغ سے معذور، وہ 1 منٹ پہلے کیچڑ میں ہوتا ہے، اگلے منٹ میں قالین پہ آ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں کیچڑ کیا ہوتا ہے، قالین کیا ہوتی ہے۔ اور میری آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟
وہ معلوم نہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا. آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھیں جو آنکھوں سے معذور ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا. کانوں کی قیمت اس سے پوچھے جو سن نہیں سکتا. زبان کی قیمت اس سے پوچھے جو بول نہیں سکتا. آج کل ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں، ارے ہم کیا سوچتے ہیں، موبائل بنانے والے نے کیا چیز بنائی، ادھر یہ بیٹھا ہے ادھر وہ کہیں بیٹھا ہے، یہ اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی سنتا ہے، دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں. ارے ہم موبائل بنانے والے پر تعجب ہے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ موبائل بنانے والے کو دماغ کس نے دیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسکول پڑھتے ہو کیا ہے جی؟ ابھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ موبائل بنانے والے کو دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. کس نے دیا ہے؟ اچھا ایک بات اور، یہ آنکھ کی نعمت، دماغ کی نعمت، سننے کی نعمت اور بولنے کی نعمت، یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے جو دنیا کی کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتی. آپ عمر میں بڑے ہیں، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہو، ساری دنیا کے ڈاکٹر یوں چاہیں کہ وہ دیکھنے والا بن جائے تو نہیں ہو سکتا. کہاں سے ملی ہے نعمت؟ بھائی کہاں سے ملی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اچھا کچھ نعمتیں تو وہ ہے مولانا جو بن مانگے ملی ہیں. کچھ نعمتیں کون سی ہیں؟ آسمان مانگا تھا ہم نے، یہ اللہ نے خود دیا. ہمیں مانگا تھا ہم نے، اللہ نے دیا ہے نا. اتنی نعمتیں اور چیزیں زمین آسمان ہم نے مانگی تھوڑی کہ اللہ نے خود دی ہیں. اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو مانگنے سے ملی ہیں. کچھ نعمتیں وہ ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس سے پہلے اور نعمتیں بیان کی گئی. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ بن مانگے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو دینے والا بھی اللہ ہے، اور مانگنے سے جو ملی ہیں ان کو دینے والے بھی اللہ ہے. وہی تو دیتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں دیتا. الرحمن الرحیم، سب نعمتیں دینے والے، سب پر مہربان. تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ بولنے، ماں کے پیٹ سے کوئی گونگا پیدا ہوا ہو تو ساری دنیا کے ڈاکٹر ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ بولنے والا بن جائے. یہ بولنے کی سننے. اچھا موبائل اگر کان کے لگا ہو، سننے کی قوت اوپر والے نے نہ دی ہو تو کیا سنیں گے؟ سن سکتے ہیں کچھ بھائی؟ سن سکتے ہیں کیا؟ لگتا ہے آپ بہت دور تک سمجھ گئے ہوں گے. موبائل منہ کے لگا ہو، بولنے کی قوت اوپر والے نے نہ دی ہو تو کیا بولیں گے؟ ہمیں ان چیزوں پہ تعجب ہے. اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کیا کریں. اللہ کا نظام، یا اللہ آپ نے جو نظام بنایا، دنیا بنائی، اس کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں. آسمان میں غور کیا کریں، تارے لگا دیے، چاند لگا دیے، سورج لگا دیا، ایک لمحے برابر اللہ کی مخاطبت نہیں کرتے. کچھ بھی موسم ہو، جیسے سورج کو جب نکلنا ہے تو نکلنا ہے، جب چھپنا ہے تو چھپنا ہے. اور کیا کریں؟ جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کریں گے اس پر بھی کیا ملے گا. اللہ کی مخاطبت نہیں کرتے. کچھ بھی موسم ہو، جیسے سورج کو جب نکلنا ہے تو نکلنا ہے، جب چھپنا ہے تو چھپنا ہے. اور کیا کریں؟ جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کریں گے اس پر بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو اللہ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتیں بڑھائیں گے. اللہ نعمتیں، صحت کی قدر جب ہوتی ہے، جب صحت چلی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے. پھر پیروں کی قیمت جو سمجھ آتی ہے، جو پیروں سے چل نہیں سکتا اس سے پوچھے کہ پیروں کی قیمت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک آدمی جا رہا تھا، نہ پیر تھے نہ اس کو ہاتھ تھے، نہ پیر تھے نہ اس کو ہاتھ تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. کسی اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس تو ہاتھ بھی نہیں، تمہارے پاس تو پیر بھی نہیں، تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اس نے کیا جواب دیا کہ میرے پاس اب بھی اللہ کی عطا کی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں، یہ شکر کرنے والی زبان اللہ نے دی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کرو؟ یہ اللہ نے دل دیا ہے، تم اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں؟ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو نعمتوں کی قدر کرنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائیں گے. اب میں کیا کرتا ہوں، اور اگر ہم کسی سے حسد کریں گے، جلیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں شعر پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں؟ حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے. دوسرا کیا کر رہا ہوں؟ حسد کریں گے، میں یوں نہیں کہہ رہا حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب یاد رکھنا. میں ان کو کہہ رہا ہوں، اب جو بات میں کر رہا ہوں ان سے کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ تم ایسا کرتے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟
کیا فرق ہے؟ یاد رہے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ گئے. حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے. حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے, شکر کریں گے تو گن نہ پائیں گے. اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ اتنی دیں گے گن بھی نہیں سکتے. اللہ اتنی دیں گے گن بھی نہیں سکتے. تو اللہ نے یہ صحت, یہ تندرستی, جوانی دی. آج کے حالات میں اپنی حفاظت کو بھی دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. خود صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کریں, کپڑے اچھے جیسے گھر میں ہوں ایسا نہیں مان لو آپ نے نہیں بنایا, روزانہ جسم کے اوپر پانی ڈال دیا کریں, صاف ستھرے رہا کریں. کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, استعمال کی چیزیں صاف ستھری اگر ہوں گی. اچھا, بہت سے آدمی ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے بولتی نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا دو, انہیں سمجھاؤ. اگر ہمارے پاس نہ بیٹھی, آوارہ بچوں سے مل گئے, سوسائٹی غلط مل گئی, ماحول غلط مل گیا, بگڑ گئے, تو پھر بھی تو ہم کو دقت پریشانی ہوگی. پہلے اپنے پاس بٹھا لیں گے, وہ اپنے پاس رہے گا, بات کرے گا, غلطی کرے گا, ہم اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بیٹا, آنے والے تمہارے دادا لگتے ہیں, ان سے بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے. آنے والے تمہارے تایا لگتے ہیں, ان سے بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے. آنے والے تمہارے تایا لگتے ہیں, ان سے بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے. آنے والے تمہارے چچا لگتے ہیں, ان سے بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے. وہ سامنے اگر ہوگا, غلطی کرے گا تو سمجھانے کا موقع رہے گا. آج اپنے کو بھی دیکھنا ہے, اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہے. ہر ایک آدمی ہم میں سے یہ اہتمام کرے, صبح جلدی اٹھا کرے, جلدی اٹھنے کا اہتمام کرے, اللہ کو یاد کرے. مشکل کو حل کرنے والے وہ, بیماروں کو شفا دینے والے وہ, روزی دینے والے وہ, مالک وہ, خالق وہ. صبح ابا اٹھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے. ماں اٹھے گی, اللہ کو یاد کرے گی. بچے بچی پوچھیں گے, ابا جی کیا پڑھتے ہو, امی جی تم کیا پڑھتی ہو, انہیں بتایا جائے گا. رات بھر کا سکون جس اللہ نے دیا ہے, ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں. رات کو نہ جانے کتنے لوگ روڈوں پر تھے, نہ جانے کتنے جیلوں میں, نہ جانے کتنے اسپتالوں میں, نہ جانے کتنے ناجائز پلانوں میں. اللہ نے ہم کو ساری چیزوں سے بچایا. نہ ہم روڈ پر تھے, نہ جیلوں میں تھے, نہ اسپتالوں میں تھے, نہ ناجائز پلانوں میں تھے. کسی کا برا تو ہم نہیں چاہ رہے تھے. گھر اپنا ہے, زمین اپنی ہے, مکان اپنا, سب سے اپنے نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے. صبح اٹھ کے اللہ کی یاد میں لگیں گے, قرآن پاک پڑھنے میں لگیں گے. تو بندہ صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا, اللہ اس کے دن بھر کے کام آسان بنا دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وفقنا اللہ لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم.